إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر واجب التکریم حضرات گرامی قدر، اے خطبہ مسنونہ دے نال جڑا میں درود شریف پڑھیا، اے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم نے دعا نے اپنی سیاں حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کیتا۔ ایک درود شریف ہے جڑا اسی عام پڑھتے ہیں، وہ دے بارے چ روایت ہوندی ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن ربی لیلہ فرماؤندے کہ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ مینوں آکھیا کہ تینوں میں ایک تحفہ دیاں، تو میں کہا بھی وہ تحفہ مینوں دیو۔ انہوں نے کہا میں اللہ دے رسول علیہ السلام کو سنیا جب اساں پوچھیا کیف الصلاۃ علیکم اہل البیت کہ اللہ دے رسول تہاڈے تے کیویں درود پڑھیے، اس وے وہ درود شریف سکھایا جڑا اسی عام پڑھدے، اودی عبارت اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اے حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن نے کہا کہ میں تینوں یہ تحفہ دینا اللہ دے رسول علیہ السلام کو سنیں۔ اے دوسرا جڑا ہے میں حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں دا درود پڑھیا، انہوں اس تو چنیا بے ذرا گل نوں کھول دینا بے آل محمد کون لوگ ہے، وہ دسیا گیا کہ رسول اللہ نے اتنے اللہم صلی علی محمد و علی ازواجہ ذریتی آل دی جگہ سے دو لفظ رکھ دیتے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میری آل جڑی نا وہ میری بیویاں امت دیاں ماواں اور دوسرے پاسے میری نسل ہے، اور وہ قدرتی گل ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جو رہی ہے باقی بیٹیاں دی اولاد ختم ہو گئی، تو ایس ویلے آل محمد رسول اللہ دی بیویاں رضی اللہ عنہ اور آپ دی نسل سادات دے کدے دے حوالہ آل ابراہیم دے دتا اللہم صلی علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک۔ قرآن مجید کی سورہ احزاب تسی سن دے جب اللہ نے فرمایا اللہ اور دے فرشتے اللہ دے نبی علیہ السلام تے درود بھیج دے، مسلمانوں تسی بھی آپ تے درود بھیجو، سلام بھیجو۔ درود فارسی زبان دا لفظ ہے، صلاۃ عربی دا سی گل پلے کچھ بھی نہ پئی اوداں دی اوداں ہی رہی، درود کی ہے تے صلاۃ کی ہے۔ صلاۃ نماز نوں بھی آندے دعا نوں، مگر جدوں یہ دے اگے اعلیٰ لگ جاندا نا صلی علیہم صلو علیہ تو دا ترجمہ شاباش دینا، سادہ بولی تانوں سمجھا بلے بلے کہنا جانا واہ واہ واہ، ان عربی زبان یصلی علیکم آندے والذی یصلی علیکم وملائکتہ، اور عام طور تے مولوی حضرات کہندے رہندے کہ اللہ دے فرشتے رسول اللہ تے اللہ درود بھیجدا، حالانکہ اسے صورت آوندا وی مومناں تے بھیجدا، اللہ اور دے فرشتے مومناں تے بھی صلاۃ کردے ہیں، اسے سورہ احزاب تے والذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ اور دے فرشتے تواڈے تے بھی مومنوں صلاۃ کردے۔ صلاۃ ہے آپ اپنے درجے دی لے کے کوئی چھوٹی شاباش دے لے کے کوئی بہت اعلیٰ شاباش دے لے کے، مگر مانا ہے ٹو اپلاڈ شاباش کر دینا، تحسین کرنا، کسی دے کارنامے دے واہ واہ کہنا۔
تو اللہ آندا کہ اللہ دے رسول علیہ السلام جدوں تیرے کول کوئی زکات لے کے آوے سورہ توبہ چ تو انہاں کو زکات لیا کر وصلی علیہم، انہاں واسطے تمہیں شاباش اور تعریف دے کر میں کیا کر دعا کریا کر۔ ان صلاتک سکن لہم، جدوں تو زکات دین والے یا صدقے دین والے دعا کردا نا تے دعا پھر انہوں ٹھنڈ پا دینی کہ اللہ دے پیغمبر نے ساری سفارش کرتی۔ تو معنی اصلی اس لفظ دا شاباش دینا۔ ہن جنوں اللہ شاباش دے تو دے فرشتے دین، وہ دی شان دا کوئی اندازہ ہو سکتا کہ اللہ کہ بلے بلے زمین سے بڑے لوگ آئے تے بڑیاں نے دین دا کام کیتا، مگر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کیتا ایک کام نہیں ہوا۔ کوئی ماں دا لال ایک کام نہیں کر سکیا آدم علیہ السلام تو لے کے جڑا تیرے ہتھی سر انجام ہوا۔ ہم چوں بطن میں گیتی نزاد، جہان نے کوئی وہ جا نہیں پیدا کیتا تے نہ پیدا کرنا ہے جو مرتبہ اور شان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس تو فرمایا اللہ نے تعریف کر دی، شاباش دیتی، اخیر کرتی، اور وہ فرشتے واہ واہ کہندے ہیں تے اے اہل ایمان تسی بھی آپ دی تعریف کرو، آپ دی شان بیان کرو، آپ تے صلات بھیجو۔ کئی بدینہ نے اعتراض کرتا منکرین حدیث نے کہ اللہ آندا میں اور میرے فرشتے رسول تے صلات کرنے ہیں، مومنوں تسی صلات کرو۔ تو صلات تے کوئی ایسی شے ہونی چاہیے جڑی اسی کری اسی الٹا کہہ اللہم صلی اللہ تو نبی تے صلات کر، وہ اللہ تے کر رہا کہ تسی موڑ کے انہوں کہہ دیں تو ہی کر۔ بڑا ڈاڈا اعتراض ہے نا بے ایماناں دا، دین دے دشمناں دا۔ مگر اصل گل یہ ہے کہ اللہ تے شاباش دیندا، وہ شاباش صرف زبانی نہیں واہ واہ، وہ پھر آپ دے درجے بلند کردا، جنت والا مقام، اور قیامت دے دن ایسا منظر کہ ساری دنیا ویکھو گی کہ اللہ دے تخت دے سجے پاسے مقام محبوب تے سید کائنات فخر موجودات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری دنیا منظر دیکھو، آدم علیہ السلام تو سارے جہان دے سامنے آ جاؤ گا، بے رب تو بعد اگر کسی دا مقام ہے تو نبی علیہ السلام دا۔ تو اللہ دا شاباش دینا دے پلے دیندا، بہت آپ دی شانہ وداؤندا، درجے اچے کردا۔ فرشتے بھی ساڈے خالی ہے، انہاں دی صلات ہے، وہ دے کچھ نہیں سکتے شاباش، اینا ہی کہندے بے اللہ تو اپنے نبی تے رحمتہ کر، اور کی کرنا۔ ساڈا بھی جرا سیاں نے شاباش دیتی، شاباش کی پڑھے لکھے بندے بچے شاد باش خوش رہ دعا ہی کر دے۔ عام بندے اور انہوں نے کول کی دین ہو آندے شاباش خوش رہے، اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ تو بندیاں دا صلات پھر یہی ہے بے اللہ تعالیٰ نے کہا تو کیا ساڈے پلے تو ہے کوئی نہیں جدنا اسی رسول اللہ دے احسان دا بدلہ چکائیے، اسی تیرے اگے عرض کرنے ہیں تو اپنے پیغمبر دی شان دوبالا کر، مشرق و مغرب چاپ دے جھنڈے لہراؤن۔ اے عاجز بندیاں دا پھر رب کوئی سوال کرنا اللہ دے رسول تے صلات ہے۔ اے آپ بھی شاباش ہے، آپ واسطے تحسین ہے کہ آپ دا کارنامہ اور آپ نے جو اسلام دی کام کیتا اسی وہ دے بالکل قائل ہیں، من ہیں کہ اللہ دے پیغمبر دی اس محنت دا اندازہ کوئی نہیں۔ کہ اللہ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام دی شان بدائی جس طرح وَضَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ رَسْمِهِ اِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ، پنجاں اذاناں جدوں آدمی مؤذن آندا اشہد اللہ اللہ اور بعد جاندا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو عرب شاعر نے کیا ضم الالہ اسم النبی رسمی، اللہ نے اپنے نام دے نام جوڑ دیتا نا، میں جدوں میرا ذکر ہوگا اتھے تیرا ذکر ہوگا۔ اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد، ادھر اشہد اللہ الا اللہ کہندا، ادھر اشہد ان محمد رسول۔ اور وڈی گل ہے بھی ساری دعا تے جڑا اسی آج بندیاں نے اللہ دے رسول دی خیر منگی، اللہ دے رسول دی شان اللہ دوبالا ہوئے، مشرق مغرب چ انہاں دا دین غالب ہوئے، اتنے خوش اینا ہویا میں کیا تسی منہ کیا میں ہن حضور تے احسان نہیں چڑھن دینا، اپنے ذمے لے لیا بے تسی میرے نال اچھا سلوک کیتا جو بدلہ اللہ دیندا ہے۔ من صلی علیہ واحدتن صلی اللہ علیہ وسلم، اے کوئی نہیں آیا کہ رسول اللہ دے مقابلے ساڑی کوئی کر دے، یہ تے اللہ پاک نے فرمایا حضور نو تسی احسان مند بناؤ دے، مہربانی جو انہاں دی جنہاں نے تانوں دین دسا، جڑی تسی انہاں دی دعا منگی اے میرے ذمے آ گیا، میں دا سرا دیواں، اور وہ سرا اینا دتا پھر کہ ایک باری تسی اللہم صلی علیہ کہو گے میں 10 مرتبہ تواڈے رحمتہ کروں گا اور 10 گناہ تواڈے چاڑ دوں گا اور 10 درجے تواڈے بلند کروں گا۔ نبی علیہ السلام دی جگہ اللہ نے آکھیا میرے نال تسی میرا حکم من کے میرے حکم دا بڑا لحاظ کیتا، میں او دا افزانہ تانوں دوں۔ اس تو درود پاک ایڈی وڈی نعمت ہے، اور اس لیے اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام جدوں آکھیا میرے تے درود شریف جمعے والے دن بہت پڑھیا کرو کیونکہ تہاڈا درود میری خدمت پیش ہوندا، اللہ تعالیٰ دے فرشتے میرے تک پہنچاؤندے۔ ایک روایت اس طرح بھی آؤندی بھی آپ نے فرمایا جڑا میری قبر پاک سے پڑھے وہ میں سننا، اور جڑا دور پڑھیا جا پہنچایا جاتا، مگر یہ روایت نہیں صحیح، یہ پہلا ٹکڑا نہیں ٹھیک، اتنے بھی فرشتہ ہی اللہ دے رسول نے دسیا، وہ پھر کدی موقع ہوا جہد
فرشتہ کھڑا وہ نبی علیہ السلام تک اتنے بھی درود پہنچاؤں اور اتوں بھی پہنچاؤں فرشتے خدمت عرض کرتے ہیں مگر یہ میری تھوڑی بڑی سعادت نیک بختی ہے پہ نام لے کے آندے بے اسحاق منشی کا لڑکا اور فیصلہ آباد دے رہنا اللہ دا رسول چرتے سلام آدھا اور نبی علیہ السلام آدھے ما من احد یسلم علیہ الا رد اللہ علیہ روحی حتی رد علیہ السلام. لوگ پریشان ہوئے بھی ہوں تو سلام آنے دے رسول اللہ کو علیہ السلام آدھے پھر کی بنوں گا. تو آپ نے فرمایا فکر نہ کرو قیامت تک جدوں بھی کسی بندے نے میرے سلام آکھیا نا اللہ تعالیٰ نے میری روح نو متوجہ کرنا تو میں وہ سلام دا جواب دینا. بہر سلام مکن رنجا جواب آلہ ساتھ سلام ہے مرا بس یہ کہ جواب جو شاعر نے کیا کہ اللہ دے رسول میرے ہر سلام تے جواب دین لی تسی اپنے لب مبارک جڑے نہ تکلیف دیو میرے ساری عمر دے سلامہ دا ایک جواب ہی مل جانا یہی بڑی گل. اس تو میں امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ نے جسے آخیا اہل بیت چوں سی لوگوں آخیا دور ہوئے قبر پاک تو فرمایا کہہ جا کرو تسی السلام علیکم یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ دے فرشتے پہنچا دیندے. اور یہ نال جو ایک ٹکڑا اور بیان کیتا وہ سارے خطبے دا خلاصہ واشہد انک نصحت لامتک کہ اللہ دے رسول میں گواہی دینا کہ تو امت دی خیر خواہی دا حق ادا کر کوئی گل نہیں چھڈ کے گیا جڑی ساری ضرورت دی پوری کر گیا. وجاہدت فی سبیل ربک اور اس دین نو پہنچاؤن لئی تو اللہ دے رستے جہاد کیتا جنہیں جہاد کرنا حق وطن چھڑنا پیا چھڑ دیتا اپنے آپ نو زخمی کروایا رشتہ داراں نال ٹکر لئی بیگانیاں نال دوستی کرنی پئی جو کچھ بھی اللہ دے دین لئی کرنا سی او دا حق ادا کیتا اور نال فرمایا وعبدتہ مخلصا حتی اتاک الیقین اللہ دی بندگی اس طرح تو خلوص نہ کیتی کہ فوت ہون تک بالکل اللہ تعالیٰ دی بندگی دا حق ادا کر. دنے جہاد رات نو مسلح تے قدم مبارک ورم کر دیا ساری رات کھڑے رہندے. اللہ تعالیٰ نے آپ آکھیا اب تو 2/3 رات کھڑونا تہائی تھوڑا کر دے. اللہ پاک نے کمی کرائی ورنہ سورہ مزملہ دی 2/3 ادھی رات کھڑے ہی کھڑے دنے خلق خدا نو دین دس رہے آت اللہ دی بات فجزاک اللہ یا رسول اللہ ما جزا نبی امت اے اللہ دے رسول اللہ تعالیٰ تینوں ایسا انعام اور بدلہ دے ساری طرفوں جڑا انہیں کسے امت دے نبی نو بھی اعلیٰ تو اعلیٰ دیتا. تو اللہ دے رسول دی خدمت سلام اور حفاظت کرنا بہت اچھی بات ہے. یہ کوئی حرج والی گل بات نہیں اور نہ کوئی یا رسول اللہ چی کوئی عیب ہے. یہ بھی میں لوگوں نے گل بنا لی کئی طرح دے یا رسول اللہ کچھ لوگ مدد نہ منگتے کہ اللہ دے رسول ساڈا حال سن مشکل انہوں دی بھی غلطی ہے. ایک کام اللہ تعالیٰ دے ایک درود و سلام ہے کہ اللہ دے رسول تیرے تے سلام ہوئے اللہ تعالیٰ تیری شان بلند کرے. یہ ہر زبان سے لوگوں نے کہا ساڈے بھی حفیظ جلندری مرحوم نے آخیا سلام ہے آمنہ کے لال ہے محبوب سبحانی سلام ہے فخر موجودات فخر نوع انسانی. یہ سنا کوئی تعلق نہیں ہوں لوگ آپ ہی بحث میں ہور پاسے رہ جاندے نہ کوئی سنا چاہتا نہ سن دے فرشتے ہی پہنچا دے مگر یہ اپنی عقیدت کا اظہار ہوں بیدان چیزاں تک لوگوں نے مخاطب کیتا اے ہمالا اے فصیل کشور ہندوستان ہمالا کوئی سنتا جان کے لوگ پاگل ہو جاندے. اے محبت اور اپنی عقیدت کا اظہار ہے کہ اللہ دے رسول چرتے قربان دئیے واری دئیے اللہ تعالیٰ دن رات تیرے درجے بلند کرے. تو ایسا دین سانو دسیا ایک دعا جڑی امام زین العابدین علیہ السلام جو دے جی درود شریف چاہتا اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما ہدایتنا بے. میں اس تو اللہ دے رسول دے ضرور پڑھنے زین العابدین دے کیونکہ اللہ تو نے اس کے ذریعے ہمیں راہ راست دکھائی. پتہ نہیں کہڑے کفر کھٹ ڈگے ہوں اللہ دے رسول دے ذریعے دین ملیا. اس سے ایسے احسان دا اسی بدلہ نہیں چکا سکتے صرف اللہ نے کہہ سکتے ہیں کہ تو اپنے کو اللہ اپنے رسول میں انعام دے. کہ اس دعا سے بھی اللہ خوش ہو کے آندا تواڈے میں درجے 10 بلند کرتے ہیں تواڈے 10 گناہ معاف کیتے 10 تواڈے رحمتہ کرتے بلا اپنا ہی ہوندا رسول اللہ دا سی کی سوارنا آپ دے مرتبہ شانہ بہت بڑی. تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی ذات اقدس کے بارے جنی مرضی کو مدو ثنا بیان کرے مگر سچی بات ہوئی جڑی مرزا غالب نے کہی غالب ثنائے خواجہ بجزاں گزاشتے ہیں کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد رسول اللہ دی تعریف ناقص بندیاں نے کی کرنی ہے یہ رب تے چھڑ دیتی ہے کیونکہ وہی اپنے نبی دے مرتبے نوں جاندا تو وہی تعریف کر ابھی تو سمجھتے ہی کوئی نہیں تعریف اساں کی کرنی مگر انہاں بھی جڑانا اسی حضور نوں یاد کریے سلام کہیے درود پڑھیے ساری اپنی خوش بختی ہے. اگر اے نسیم سحر تیرا ہو گزر دیار حجاز میں
میری چشمے تر کا سلام کہنا حضور بندہ نواز۔ اگر اے نسیم سحر تیرا ہو گزرتے آ رہے حجاز میں، میری چشمے تر کا سلام کہنا حضور بندہ نواز۔ نہ جہاں میں راحت جاں ملی، نہ متاع امن و امان ملی، جو دوائے درد نہا ملی تو ملی بہشت حجاز میں۔ مکہ اور مدینہ ہی ہے جتھے جا کے ایک مومن نو ٹھنڈ پیندی، وہ محسوس کردا میں ایک سائے تھلے آ گیا۔ اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے ضمانت بھی دیتی بھی تسی میرے تے درود بھیجتے رہو گے تو میرے ذمے بھی اگر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام پڑھو تو لازم آ گیا میں تو ہاتھ پھڑ لوں تواڈے واسطے اللہ دی بارگاہ سفارشی ہو جاؤں۔ تو بہت تھوڑی جی محنت ہے، 10 مرتبہ یاد کرنا آپ نے صبح اور شام، بڑی وڈی گل۔ مگر اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے جڑی میل مدثر چ پڑھیا وہ مشن جڑا آپ کا بیان فرمایا گیا کہ پیغمبر علیہ السلام کیوں آئے، یا ایھا المدثر قم، اٹھ کھڑا ہو۔ اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام لوگوں دی مخالفت پاروں، تانیاں پاروں چادر لے کے بہ گئے، غمگین ہو گئے، میں دین دسنا لینا بھی کچھ نہیں، حق کوئی پتھر ماردا، کوئی گل چادر لپیٹدا، تو اللہ نے پھر اسے پیار نہ آکھیا یا ایھا المدثر، تو چادر لے کے غمگیناں دی طرح بہ گیا، اٹھ کھڑا ہو، تو اپنا کام کر، دنیا جو کر دی کرن دے، فانذر انہاں نوں خبردار کر دے، وقت آن والا اللہ دی عدالت کی پیشی ہے، تے کام اینا ہی جڑا کرنا وہ ربک فکبر، اپنے رب دی بڑائی انہاں دے ذہناں 'چ بٹھا دے، بے رب وڈا ہے، تکبیر، اے تکبیر تسی اسے تو ویندے جے بے اسلام دے اندر ایک ہی نعرہ ہے، ایک ہی شعار ہے، باقی لوگوں نے آپے بنایا، ہر موقع تے اللہ اکبر چڑھ گیا۔ حدیث پاک چاہتا جے اچھی جگہ تے حضور چڑھ دے جو اسے آپ پر ساتھی اللہ اکبر آندے، تے تھلے جاندے کوئی نیویں جگہ تے سبحان اللہ آندے۔ کیسی گل ہے، اسی تھلے گئے تو اسے بھی آخیا بھی اسی پاویں نیچے تو نیچے ہو جائے، سارا رب کمزوری تو پاک ہے، وہ نہیں نیچا ہوندا، وہ کوئی خامی نہیں، وہ تنزہ پاک ہے۔ اور بڑے ہوئے تاں تو تاں گئے، آخیا جتنے مرضی چلے جاؤ، جن مرضی اچے ہو جائے، رب تہاڈے تو وڈا، وہ سامنے چک کے رہنا۔ اس طرح نماز کے اندر بھی تھی ویکھدے، نماز کا آغاز بھی اللہ اکبر، اور حدیث پاک چاہتا جدو رسول اللہ سلام پھیر دے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، میں چھوٹا ہی سی مگر میں گھر چ آواز سنتا پتہ لگ جاتا بھی نماز ختم ہو گئی ہے، سلام پھر جائیں اللہ اکبر، تکبیر دا نعرہ بلند ہوتا، اور رکوع نماز دے اندر بھی تھلے نو جانا اتنے نو جانا، اللہ اکبر ہی چل رہا ہے۔ تو اللہ دے اکبر دے بارے کچھ بات پیچھے بھی بیان ہوئی، مگر تھوڑی باتاں کچھ آج بھی عرض کرنی ہیں کہ اللہ دے رسول ہے کیوں سناؤنا آندے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ ہی بڑا ہے، ایک کلمہ چھوٹا نہیں۔ پچھلے خطبے سے تسی سن لیا اللہ تعالیٰ دے بارے سوچ بچار جڑی کہ وہ کی ہے تے کتھے ہے تے کدوں دا تے کی، یہ چیزاں بالکل دین نے تے پیرا لگاتا، کچھ فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس تو بہت بڑا کہ تسی وہ بارے کوئی سمجھ سکو یا وہ حقیقت کا تمہیں پتہ لگ جائے۔ نہ ہر جائے مرکب تواں تاختن کہ جا سے پر باید انداختن، سادی فرماؤں دے ہر میدان گھوڑے نہیں دوڑائے جا سکتے، کتے ہتھیار سٹنے پہ، یہ میدان ہار ہے، اتنے نبی ولی سب ہار گئے کہ اللہ کا نہیں کوئی سر پیر لگ سکتا، جہاں پتہ لگ گیا اور اسی انہوں سمجھ لیا وہ خدا نہیں ہو سکتا، وہ ادراک تو پرے ہے بالا۔ اور دوسری بات ہے بے اللہ تعالیٰ نے انسان نو اس طرح کا پیدا کیتا بے جو اللہ تعالیٰ دی خاص صفات نا، 7 صفتاں بہت ہے انگنت، مگر 7 جڑیاں بنیادی سے وہ انسان پائیاں جاندی۔ اللہ تعالیٰ بھی حی ہے، زندہ، انسان نو اللہ نے زندہ پیدا کیتا۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے، جاندا ہر شے نو، انسان نو علم دیتا۔ کئیاں نو اللہ تعالیٰ نے آکھیا کہ نبی جڑے انہوں میں علیم بنایا، لوگاں نو علیم بنایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سنن والا، سمیع، بندے بھی سنتے، بصیر ہے، ویکھن والا، بندے جڑے ویکھ رہے، قدرت ہے، ارادہ ہے، یہ ساری صفات جڑیاں انسان دے اندر دی، اور یہ انہوں نہ گمراہ کر دیندیاں جہد نہ اپنے آپ نو خدا دے ہم پلہ نعوذ باللہ سمجھ لیندیاں۔ اس پاروں اللہ اکبر کہندا بھئی جس طرح پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا نا، بالکل پنجابی تسی سمجھا کہ کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، یہ اللہ اکبر دسنا والے بھی تیرا سننا ویکھنا علم زندگی جڑی کتھے خدا دا ہے، خدا دیاں صفتاں کوئی نسبت نہیں، یہ صرف تینوں سمجھنے لی کہتا جنہ دندا تو کرنا دندا ہے نہیں سی تموں، حال تعالی انسان ہی من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، تیری زندگی یہی نا پہلا بھی تو ہے نہیں، پھر وقت آنا پھر نہیں ہونا، اس زندگی دے بھروسے تو آکردا پھردا، اللہ دی زندگی جڑی وہ مستعار نہیں، انہوں کسی نے دتی نہیں، ہمیشہ تو زندہ، ہمیشہ وتوکل علی الحی الذی لا یموت، انہوں کوئی موت نہیں،
باقی سب مرن والے آ، فنا ہونے والے۔ اس تو جڑا غرور آ جاتا انسان چ اپنیاں صفتاں ویکھ کے، سب دی جڑ کٹتی نہ تیرا جینا وہ جہا جس طرح دا خدا دا، کتنے وہ جینا کتنے تیرا۔ وہ سما بارے بھی ایک ہی حوالہ مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ دا کافی ہے، جھگڑا ہوندا رہندا نبی علیہ السلام دے علم دا، اللہ دے، اللہ نے بہت علم دیتا، مگر سونی گل سمجھائی کیا جڑا اسی آنے نا کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نو رب نے بہت کچھ سکھایا، یہ اللہ دے علم دے مقابلے جی اتنا ہی ہے، ذرا اندازہ کرو، کوئی وہابی بھی نہیں اس طرح کہہ سکتا۔ مگر توحید دا معاملہ کہ کتنے اللہ دا علم اور کتنے رسول اللہ، تسی برابر بنانا چاہتے، فرمایا ایک قطرہ پانی دا لو اور وہ 10,000 حصے کر دیو، ہو سکتی 10,000 حصے ایک قطرے دے؟ فرمایا رسول اللہ دا علم اس قطرے دا 10واں 1000واں حصہ، تے خدا دا علم 10 کروڑ سمندر ہے۔ اور پھر بھی کیا یہ بھی میں سمجھاؤں لی کہتا، ورنہ یہ بھی کفر ہے، کیونکہ اللہ دے علم دی کوئی حد نہیں، رسول اللہ دا جنہ مرضی علم ہوئے وہ دی کوئی حد ہے۔ اس تو کتھے دی گل جی، کتھے میر علی، کتھے سیری سنا، اللہ اکبر دا ایک سادہ من آئی بھی ہے کہ تہاڈا سننا ویکھنا کی ہے، تھوڑی دور دی آواز آؤندی وہ 2-4 کٹھے بولن لگ پن، گڑبڑ پی جاندی ہے، مگر اللہ تعالیٰ ایسا ایک وقت سارا جہان بول رہا، سب بھی علیحدہ علیحدہ آواز سن رہا، وہ برابری کر سکتے؟ اللہ اکبر، وہ دی ساری صفات اپنیاں اور دوسرا غیر محدود ہے۔ بندیاں دی صفات نبی ہوئے، ولی ہوئے، فرشتہ، ایک تے ذاتی نہیں، اپنی نہیں، وہ دی اللہ جنہ کے دیندہ ہونا۔ سورہ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے بڑے جلال نہ فرمایا کہ جڑا قرآن اسی تینوں دیتا ہے میری ایک رحمت ہے، ولو شئنا، اور اگر اسی چاہیے تینوں سارے تیرے سینے تو واپس لے لیا، تینوں کوئی مددگار نہ ملے، ایک حرف بھی لب تیرے سینے نہ مرن دیا، یہ میری مرضی ہے۔ اور اس تو بڑے بڑے ساڈے بریلوی علماء بھی مولانا مفتی احمد یاروی ورگے من جاندے بے صاحب نسیان نبیاں کو بھی ہو سکتا، گل بھول سکتی ہے، مگر اللہ لا یضل ربی ولا ینسا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون نو آخیا نہ میرے رب نو غلطی لگتی ہے نہ انہوں کوئی گل بھولتی ہے۔ اس تو اللہ دیاں صفتاں برائے نام ساڈے چ اسی بول دینے ہیں کہ زندہ میں کچھ زندہ نہیں۔ عمرے تو بعد مدینہ منورہ آئے تو سر منڈا رہے سی، وہ حلاقہ بھی جڑا انہوں نے بنایا مدینہ ہی وہ نام رکھا، تو سرائکی لڑکا سی، وہ سر منڈا سی میرا، تو انہیں سرائکی نے اس بچے نے ایک جملہ بولیا، میں کہ یار سارے دین دا نچوڑ انہیں کرتا تو بندے لیے اتنا ہی کافی ہے، نہیں مان پرائی زندگی دا تیرا دوجا سا مت نہ آوے۔ ایسا ہی آ رہا اندر گیا باہر آیا سی نے زندہ دے رک جاندہ مر گیا۔ ایک ساتھ دی اس پاروں انسان دی ساری صفتاں بہت محدود ہے، تھوڑی دور تک ہے، اگے اندھیرا ہی اندھیرا۔ اللہ دیاں صفتاں اپنیاں کسی کو لیاں نہیں، نہ اس کو علیحدہ ہونیاں، ہر وقت ہونے رہنا، اور غیر محدود ہے، کتے نہیں ہونا بھائی نہ کہ علم اگے ہے نہیں، نہ ہر شاید بے کل شین علی ارا کل شین قدیر۔ اس پاروں صفات وہ ذات دی گل سی کہ خود اللہ نو سمجھنا چاہو تو بالکل ناممکن ہے۔ صفتاں دا نمونہ سارے ہے گا، مگر یہ صفتاں جڑیاں وہ اپنیاں دتیاں جدوں چاہے واپس لے لے، اور بہت محدود ہے، بہت تھوڑیاں، اللہ دے علم دی کوئی حد نہیں، نہ وہ قدرت دی کوئی حد ہے، وہ صفات سارے اندازوں تو بالا۔ اس تو ہی سارے صوفی بھی غرق ہو گئے، فلسفی ہو گئے، اسی بھی غرق ہو گئے، بھائی جدوں کچھ بھی نہیں سی اللہ نے کس طرح پیدا کر دیا چیزاں، اے راز بھی کن فیکون دا نہیں بندیاں نو لبدا، چیز تو چیز بنتی بندے ویکھدے آ، تے مٹی جو برتن بن گئے، لوہے چوں مشیناں بن گئیاں، مگر جدوں نہ مٹی نہ لوہا نہ ککھ بھی نہیں، صرف اللہ دے نال ہور کوئی شے نہیں، کس طرح چیزاں بن گئیاں جدوں کہ انہاں دا مادہ ہی ہے نہیں۔ ایک ڈھونڈن دی کوشش بڑے لوگاں کیتی مگر یہ راز نہیں کھلدا۔ اتوں ہی مجبور ہو کے صوفیاں آخیا نہیں آپ ہی انہیں شکلاں بدل لیاں، یار عدم چ وجود کس طرح آ سکتا جدو ہے ہی نہیں کچھ ہے بن کس طرح سکتا، مگر یہ صرف یہ بھی جس طرح اللہ دا نہیں پتہ لگنا یہ بھی پتہ نہیں لگنا، بغیر سامان تو کس طرح چیزاں پہ صرف کہہ دینا اور ہو جاتی ہے، یہ بھی وہ شان ہے کسی نبی ولی نو حاصل نہیں، وہ اگے دعا کرن تے مدد کر دے کوئی تھوڑا کھانا زیادہ ہو جائے وہ معجزہ ہے، آپ کسی کوئی طاقت نہیں، ہے ہی نہیں شے انہوں بنا کے وکھا دیں کبھی نہیں ہو سکتا، عدم تو وجود لیا صرف اللہ کی طاقت ہے اور راز کھلتا نہیں۔ ایک صحابی کے بارے چاہتا کہ تنگی آ گئی، بیوی نے ایک دن آخیا بھی ہوں تو کسی کو ادھار ہی لے کے کوئی لیا، انہیں آخیا ادھار تو اگے لوگ بڑا دے چکے کسی نہیں ہوں دینا، بیچارہ وہ ٹانیا تو تنگ آ کے جنگل میں نکل گیا اور جا کے اللہ کے سجدے پی گیا، ہوں میری یہ پریشانی کا کوئی حل کر رہا ہے فرما، یہ سوچتا ہے بیچارہ گھر نوں مڑ آیا بھی بنیا تو کچھ بھی نہیں، مگر آ کے جدو ویکھیا تو بیٹی بیوی جی روٹیاں پکاؤ رہی سی، انہیں پوچھا آٹا کتوں آیا، انہیں آخیا اندر جا کے ویکھ،
جدوں جا کے ویکھیا تو چکی چل رہی سی اور گنڈ چاتا ڈگدا جاندا سی، انہیں پڑ چکیا ویکھاں دانے کتوں آؤندے، چکی کھرو گئی، مڑ کے نہیں چلی۔ تو رسول اللہ نے فرمایا رات معروم کرنا چاہا انہیں کن فیکون دا کس طرح ہو جار ہوندا اور گل رک گئی، اگر نہ وہ چھیڑدا تو ساری عمر ہی کھائی جاندہ نہ چکی چلتی رہنی، نہ اللہ دا پتہ لگتا نہ اپنی قدرتوں دا پتہ لگتا۔ کوئی شیاں تو شیاں بعد لوگ بناؤ لگ پیا، ہوں ایجاداں ہو رہی ہیں، اے ایجاد دا لفظ ہی کفر ہے، جڑا لوگ آتے فلاں ایجاد کیتا، جے صحیح دین نو پوچھے تو کفر تو کٹ نہیں۔ ایجاد دا مطلب وجود چ لیا کہ ہے ہی نہیں بنا دینا، یہ نہیں کوئی بنا سکتا، یہ اللہ تعالیٰ ہی کرتا، یہ درست کہنا چاہیے۔ یہ چیز جڑی وہ اللہ نے اگے ہی پہلے ایک شے رکھی ہے، بندے نو علم نہیں، موقع آتا بندے پھر جڑا انہوں نے اللہ تعالیٰ سمجھا دینا بھی انہوں اس طرح ورت لو، یہ ڈسکور کر دے۔ ایجاد جڑا نا کہ سرے تو کوئی شے نہیں تمہیں بنا لینا، یہ مخلوق دے وس نہیں کر دی اللہ اس پاروں فرمایا نہ وہ اپنا پتہ لگتا ذات دا، اور ذات تے ایسی شے بھی مینوں اور تمہیں اپنے آپ دا بھی نہیں پتہ۔ اے جنہ نا میں بول رہا سن رہا یہ صفتاں مگر خود میں کی ہاں جڑا ساری عمر میں آ کر کچھ نہیں لبا۔ اللہ دے گزاریا نا انسان جڑا اپنی میں نو یا کسی شے دی ذات نو کہ خود شے کی ہے، بیل ہے سیاہ ہے انہیں کرتا ہے، صفتاں اپنی بیان کر رہے ہیں، خود بیل کی ہوں چھوٹے نو بھی بیل نے وڈے کچھ نہیں پتہ لگتا۔ جڑی اصل حقیقت ہے ذات دی یہ نہیں کسی شے دی معلوم ہو سکی۔ صفتاں دے بارے آخیا جہاں صفتاں تواڈے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، ایک معمولی جہا نمونہ چھٹا دی رحمت دا، ورنہ کتنے خدا دیاں صفتاں اور کتنے تواڈیاں تواڈے اندازیاں تو پرے علم ہے، وہ قدرت ہے، ارادے ہے، سننا ویکھنا بہت غیر محدود طاقتاں اللہ پاک دیاں۔ اور نال یہ بھی گل سمجھائی گئی بھائی تسی جنہ مرضی زور بات چلا لو نا۔ نیک لوگوں نے کہا بجڑا حدیث پاک چاہتا کہ میں 70 مرتبہ روزانہ استغفار کرنا، اور ایک مجلس لوگوں نے گنیا بیٹھیاں استغفر اللہ سے، حضور کا دی معافی منگتے وہ پیغمبر خدا دے پاک اللہ دا حکم مند پھر معافی منگتے۔ اے نماز دے خاتمے تے بھی آیا جدو فرض دا سلام پھرنا 3 واری آکھنا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے کہ کئی دہریاں مرشداں نے آکھیا یار نماز پڑھ کے گناہ کر کے ہٹے سی استغفر اللہ کہنا چاہ، فرمایا تسی بہت تھلے دے لوگ جے، تانوں نہیں پتہ لگ سکتا اس ایک استغفار الماسی ہے۔ پادریاں نے بھی گلاں باتاں ہوندیاں بھی نامراد بڑا دہراؤندے رہندے کہ گناہ کر کے اتنے معافی منگنا، یہ عام لوگوں دا درجہ جڑے اسی کٹیاں ایک استغفار اللہ تعالیٰ کہ نیکی کرنی اور نیکی تو بعد ہی کہنا مولا تیری شان دے لائق نہیں، اسی سارا زور لا دا مگر کتنے تیری عالی ذات اور کتنے ساڑیاں معمولی نوازاں انہاں جی خامیاں یا کمیاں اپنی کوتاہی دا اعتراف کرنا، اور جنہ یہ اللہ نو پسند نہ انہاں ناز پسند نہیں۔ عبادت تے ناز ہو گیا کہ میں بہت عبادت کی ردے گئے۔ اس سے امام جعفر صادق فرماؤں دے مسجد 2 آدمی داخل ہوئے، ایک صدیق سی اپنے زمانے دا ولیاں دا سردار، ایک گناہ گاراں دا بہت بڑا گناہ گار سی، جدوں نکلے تو گناہ گار ولی لکھا گیا اور صدیق جڑا سی فاسق لکھا گیا۔ تو وجہ یہ ہوئی کہ صدیق نے نماز پڑھ کے بڑا مان کیتا، میں بہت اللہ دا حق ادا فرمایا لعنت ہے تیرے، میرا حق ادا کر سکتے جمن تو لے کے سجدے پیورا مرن تک تد بھی نہیں حق ادا سکتا، میری ایک نعمت دا تہاڈا وجود ہی میرا تہاڈے پلے کی ہے جڑا مینوں واپس لوٹاؤنا۔ تسی اعتراف ہی کرو بھی مولا جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو۔ یہ استغفار نیکیاں تے جدی سورہ بقرہ تسی پڑھنے اللہ آندا جدوں میدان عرفات تو لوٹو اور تسی مشعر حرام تے رہو اوتھے پھر حکم ہے کہ وہ کولوں معافی منگو۔ ایسا موقع جسے آکھا میدان عرفات بخشش دا وعدہ بخشے ہویا ہے، تو فرمایا پھر بھی کہنا کہ کہڑے ساڈے حاجت کہڑے عمرے کچھ بھی نہیں، مولا تیری ذات پاک دے لائق اسی بات نہیں کر سکتے۔ اور یہ بڑی پیاری تمثیل ہے جڑی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی لکھی۔ پھر بارش بند ہو گئی، بہت تنگی آ گئی، قحط ہو گیا۔ بیوی نے ایک دن وہ جنگل چ رہندے سی، خاوند بھی اپنے خاوند نوں کہا تو کوئی تحفہ لے کے نا تے بادشاہ سلام نوں جا کے خلیفۃ المسلمین نوں ملو کوئی تینوں دے بھکھے مرن رہن۔ کیا تحفہ کی ہوئے انہوں نے آخیا جڑا چھپڑی پانی کھڑا نا تھوڑا جا یہ پرانے جے کجے چ پا رہا جے لے جا بغداد بڑا تحفہ، اے ساری عبادت دا حال ہے۔ اس بیچارے نے پانی پرانا جہا لوٹا وہ جو پانی جڑا چھپڑی کا لے لیا، اور جیسے گیا انہیں پتا کیا بھی امیر المومنین کتنے، انہیں آخیا دریا کی سیر میں گیا، دریا نے ویکھیا ہی نہیں، جدوں گئے اور ویکھیا بھی وہ کشتی سیر کر دیا سی، لشکر کھڑے سی اور دریا ٹھاٹھاں مارے، یہ بیچارہ شرمندہ ہو گیا۔ میں پانی جڑا چھپڑی کا کھڑا سی پرانا بسا یہ ایسے لوٹے چ لے کے آیا، اس امیر المومنین اس
پانی کی کہڑی ضرورت ہے جہاں کشتیاں دے تھلے دریا وگنڈا ہے. انہیں خلیفے نے دیکھ لیا, انہیں آواز دے کے آخیا بے سنا تیری کی گل ہے. انہیں گل سنائی بڑے شرمسار ہو کے. میں انہیں اپنی کیتی شرمندہ کہڑے منہ نہ میں تحفہ لے کے تہاڈے کو آیا, اتنے دریا وگنڈا ہے. انہیں آخیا نہیں تیری محبت قبول ہے, پانی کی واقعی مینوں ضرورت کوئی, مگر تو ہن کر کجا جڑا وہ ہیرے اور موتی پڑے تو انہوں دیتے بیا جواہرات لے جا تھاری اے میری تہاڈی عبادت دا حال. ابھی کجے جو نا بسا پانی لے کے اللہ جانے جڑے سمندر بہ رہے ہیں. اس تو دعا سکھائی گئی ہے, الہی حاضی صلاتی صلیتھا لا لحاجت منک الیہا ولا رغبت منک فیہا. اے اللہ جڑی میں نماز پڑھی ہے نہ تینوں یہ کوئی ضرورت ہے تیرا کوئی کام اڑیا نوازانا تو بغیر, اور نہ تینوں کوئی شوق ہے دا, میں صرف تیرا حکم من کے تیری محبت اور تعظیم سے بجا لایا. ولا تؤاخذنی یہ اندر کوئی نقص رہ گیا تو خامیاں رہ گئی رکوعاں سے اتنے پھڑی نہ, انعام تے تیرے کو کی منگنا ہے یا نہ بھی الٹا منہ تے وجے یہو جہ رکوع سجدے لایا معاف فرمائی تے قبول کر لی اپنے فضل نہ. یہ وہی صرف مہربانی اور رحمت, ورنہ بندے دے اندر نہ نیکی اور کمال کوئی نہیں. اپنے فضل و کرم نہ قبول فرما کے ناقص باتاں تے انعام دیندا تے وہ بہت بڑا کرم اور مہربانی یہ کیا جا سکا. اور انسانوں کی بات کوئی شاید اور خامی اپنی جڑی مننی چاہیے. ہوں بھی جمعے تو پہلے گل ہو رہی سی, بعد بھی سنتے رہی کئی رس بنتے کہ نمازاں اینی دیر پڑھیاں یار میرے حالات نہیں بدلے, ناراض ہو کے خدا نو چھڈ گئے. کوئی دکھاں دے گھیرے جڑے وہ تنگ آ کے آدھا یار اللہ نو بڑا منیا. یہ حضرت ایوب علیہ السلام دے صحیفے جی آتا تورات دے اندر بھی انہوں دی بیوی نے جدوں ویکھیا اتنے سال ہو گیا 18 کہ ایوب علیہ السلام نو آرام نہیں آیا. سب تو لوگ ملنوں جلنوں بھی چھڈ گئے, صرف نبی علیہ السلام فرمایا 2 بندے رہ گئے جڑے دوست ہی خاص, وہ کدی کدی ملنا آتے ورنہ دنیا چھڈ گئی. یہ بیوی ایک رہ گئی تے کاپ رہے 18 سال. اور ایک دن بیوی نے تنگ آ کے آخیا بھی تو اس خدا تے کفر کر, چھڈ انہوں مننا اور انہوں کوئی بات نہ کر, جڑے اینے سال ہو گیا تیری پریشانی دور نہیں کی, یہو جہ خدا نو منن کے کی فائدہ. اس وقت حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا میں رب دے ہتھوں سکھ لیندا رہا کہ اس علاقے میرے نال دا امیر کوئی نہیں, میرے اونٹاں دے اور جانوراں دے گلے, میرے بیٹے اور بیٹیاں, میرے محلات اور دولت, رب کو سکھ لے جے ہن تھوڑے جے انہیں دکھ بھیجے تو میں ناراض ہو جاں. تو میرے گھر ہو کے نبی دے کلمہ کفر دا بکیا تے چھڈ اس دے خدا نو. ہن میں تندرست ہوا 100 کوڑا تینوں ماروں گا. جدوں پھر تندرست ہوئے پھر یہ خیال آیا 100 کوڑا ماراں تے اللہ نے ترس کھاتا بندیاں دی کمزوری دا لحاظ کرے نہیں یہ بیچاری چرے نار رہی ہے, دکھی بہت ہو گئی, یہ کلمہ دے منہ نکلیا. ہن تو اپنے جڑا نا وعدہ انہوں ایڈا سچا کر دے, کھڑکا لے لا جھاڑو جہے 100 تیلیاں انہوں اے مار دے ایک باری, چل تیری قسم ہی سچی ہے اس بیچاری دی جان چھٹ جائے. دکھ کوئی چھوٹی جی گل, جدوں انسان سے ڈگ دے تو حوصلہ ہار جاندہ تو کفر بکنا شروع کرندا. حالانکہ اللہ دا یہ کہنا میں نہیں برداشت کریا کرو, اور رب تہاڈے ظلم نہیں کر, اس تو زیادہ مہربان اور رحم دل کون ہے. ہر مصیبت وہی طرفوں آتی ہے تے جے نٹھو پجو گے تسی ادھروں رب نہ غصے ہو جائے تو ادھر حل کر, جے حل ہوندا کر کے ویکھ لیں گل اتنے رہنی ہے, کافر تو ہو جانا. وہ بجائے راضی ہو جا کہ جو مالک کر رہا ٹھیک ہے. حضرت مولانا ناصر علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ولی دا واقعہ لکھا کہ کوئی آدمی انہوں کو ٹھہریا کئی دن ٹھہرا, تہجد وہ پڑھیا کرن اللہ دے نیک بندے, جب انہوں نے نماز ختم کرنی تو آواز آنی کہ قبول نہیں. کئی دن نے آواز سنی تو ایک دن نے آخیا حضور میں روز آواز سننا تو جے نہیں قبول تو تسی چھڈ دیو, کی فائدہ ایسے بات کا. تو اس رو کے آخیا گل یہ توانی اذاں دل برداشتن کہ بے او توانی تواں ساخت. بندہ رس سے تو جاوے جہدے بارے سمجھ آئے وہ تو بغیر بھی کوئی تھان ہے جتنے چلا جانے گزارا ہو جانا. جدو گل ہی نہیں اور کسی تھان راضی رہے ناراض رہے, سکھ سے رکھے دکھ سے رکھے, ٹھکانا ایک ہی ہے. اس تو ناراض ہو کے دس میں کتنے جاؤں, اگر نہیں بھی قبول ہے کوئی ہے ٹھکانا. یہ جدوں کیا تو اس آواز آئی قبول است کرتے ہنر نیستن, تیری یہ بات خوبی کوئی نہیں مگر قبول ہے کہ دانی کہ بے میں تو کہ تو یہ مننا کہ میرے بغیر تیرے ٹھکانا کوئی نہیں. اس تیری نیک نیکی دا سرا قبول است کرتے ہنر نیستن کہ دانی کی جزما پناہ ہے جگر نیستن, کیونکہ تو مننا ہے بے رب تو غصے ہو کے ہور تھان جا کے کتے کچھ بنا لیں گا. جے راضی رہیں گا تو دکھ بھی ہون گے انشاءاللہ وہ دے اندر بھی اللہ تعالیٰ رحمتہ رکھ دوں گا.
حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماਉਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫਿਕਰ ਹੋਇਆ بھی سویرے اٹھاں تو میں تندرست ہاں کہ بیمار، مینوں انہاں دونوں کوئی فرق نہیں نظر آیا، کیونکہ میں جاننا بھی اللہ تعالیٰ جڑا کر رہا میرے تو بہتر جانتا، میری تندرستی بہتر ہے کہ بیماری بہتر ہے۔ اور نال فرماਉਂਦੇ ہر تکلیف سے مینوں اللہ دیاں 3 رحمتاں نظر آؤندیاں، جڑے اللہ نوں پھڑ کے بیٹھے اللہ اکبر منتے انہاں دی گلاں آندے۔ ایک تو میں سوچدا کہ مصیبت جڑی ہے تو وڈی جی خدا اتار سکدا، یہ بھی شکر ہے کہ تھوڑی جی بھیجتی ہے، جی تو وڈی ہوندی پھر کوئی بگاڑ لینا سی وہ۔ اور دوسرا ہے بھی یہ دنیا دی مصیبت ہے، دین اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ میرا بچایا، میں اسلام تے قائم۔ اور تیسرا ہے بھی مصیبت ختم ہو جانے والی ہے کہ اللہ دا جو وعدہ کہ اگے یہ جڑے انعام ملنے نا صبر کرن تے وہ بغیر حساب تواڈے حساب کتاب تو بالا، اے 3 شیاں سوچ کے خوش رہیں۔ تو اللہ دے پیغمبر جڑے علیہ الصلوۃ والسلام یہ ہی سکھاؤنا دیا کہ اللہ اکبر، ایک تو دی ذات جڑی وہ ناقابل ادراک ہے، خود اللہ کی یہ نہیں سمجھ سکتی، صفتاں وہ جڑیاں اپنے اندر اگر وہ کوئی نمونہ ملے بھی تسی بھی سنتے جے ویکھتے زندہ اعتناد نہیں کرنا، یہ وہ عطا ہے اور یہ بڑیاں محدود ہے اور جدوں چاہے انہوں واپس لے سکتا۔ سویرے بٹ صاحب اتنے پچھلی نماز تو بعد سورہ یاسین دی آیت انہوں نے پڑھی 80 تو اگے لنگ گئے، ومن نعمرہ ننکسہ، اپنے حال دے مطابق اللہ آندا جنہوں اسی لمبی عمر دینے انہوں پھر پیدائش پچھا نوں لوٹا دینے، انہوں دے اسی طرح بچے کی طرح پھر لتاں جواب دے جاندیاں، اکھاں بس ہو جاندیاں، کن ختم ہو جاندے، ہر شے میں مڑ کے لے جانا اس کو واپس کرو، بالکل ادا بچے کی طرح ہو جاتا جنہوں لوگ چکتے سکھاؤندے سی۔ اس وجہ سے تو مان کرنا میں بڑی شاید تو کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ دی قدرت جڑی غالب اور حاکم ہے وہ اگے چکے رہے۔ اور اسے ہی اللہ اکبر دا نتیجہ بجائے دے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام جڑے سی وہ اپنی پوجا کرو، اللہ دی عبادت کرائی۔ کسے پیغمبر نے آ کے اللہ دا ما کان لبشر ان یکلم ان یؤتہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول کونوا عبادا، کسے نبی دا کام نہیں بھی اللہ انہوں کتاب دے تو اپنے آپ نو خدا بنوا لے کہ میری پوجا کرو۔ اے اللہ اکبر، اللہ دی بڑائی اللہ دے رسول نے جنہاں بٹھائی، آپ تو آدھا شان والا کوئی نہیں، تے صحابہ تو زیادہ دیوانہ کوئی نہیں سی۔ حضرت قیس بن سعد ورگے آندے اسیں آکھیا کہ اللہ دے رسول اسیں ہیرا چوں آیا ایران دی طرفوں، اوتھے ویکھیا لوگاں نوں کہ اپنے سرداراں نوں سجدہ کر دے، تسی تے خدا دے پیغمبر دے تہاڈی شان دا ہی کوئی نہیں، تہانوں سجدہ کریے تے زیادہ لائق۔ تو حضور بجائے دے خوش ہوندے جویں پیر پیر چماؤندے آپ نے کہا توبہ توبہ توبہ، اللہ تو سوا سجدہ کرنا جائز ہوندا تے میں عورتاں نوں حکم دیندا کہ اپنے خاندان نوں سجدہ کرن، تے نال اے کہا بھی جدوں میں فوت ہو جانا میری قبر تے مات گزرو گے قبر نوں سجدہ کرو گے، اینا تے علم سی نہ انہاں کو گئے گزرے انہاں کہ توبہ یا رسول اللہ، قبر نوں بھی سجدہ کرنا۔ قبر دا تدے حوالہ دتا جنہیں کل نوں فوت ہو جانا ہے او دی قبر نوں نہیں سجدہ کرنا، انہوں اج سجدہ کرنا جائز ہے۔ او بُدُ ربکم واکرموا اخاکم، رب دی بندگی کرو، عبادت دے لائق کوئی ہے، میرا ہوں جب تعظیم کرو، میں اللہ دا پیغمبر ہیں، محبت کرو، میرے حکم منو، زیادہ سے زیادہ میرے سے جانا قربان، میں پوجا نہیں، پوجا اللہ تعالیٰ لی ہے۔ اور حدیث پاک جو واقعہ ایک بیان ہویا کہ ایک صحابی نے آ کے مدینہ شریف نے آکھا اللہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اونٹ وحشی ہو گیا، کہ وہ نکیل نہیں پاؤن دیندا تے دروازہ دینا سی لاک کیتا اندر نہیں جا سکتے، کھان نوں پیندا۔ تو نبی علیہ السلام گئے تو آپ نے فرمایا دروازہ کھول دیو، تو کہنے لگے یا رسول اللہ پاگل ہویا وڈ کھاؤ گا، آپ نے فرمایا نہیں تسی کھولو۔ دروازہ کھولیا تو لوگوں نے ویکھیا بھی اونٹ جڑا نا انہیں زمین دے نال اپنی گردن لگا لی، آیا چکے نا تریا آیا، اور آ کے نبی علیہ السلام دے کول آیا تو آپ نے بغل تو لے لیا گردن اور وہ کناں تے ہاتھ پھیریا، آنسو بہندے سی وہ، تو رسول اللہ نے فرمایا تسی جانور جڑے اللہ نے تہاڈی خدمت وچ لگاتے نا نیک سلوک کریا کرو۔ یہ بیچارہ شکایت کرتا بھی کام بہت لیندے جے اور یہ خدمت کچھ نہیں کرتے نہ تو چارہ پاؤندے، تو نکیل لے آؤ، نکیل آپ نے پاتی تو اس موقع تے لوگوں نے آکھیا اللہ دے رسول یہ جانور تمہیں سجدہ کرتا، اسی کریے؟ فرمایا نہیں، جانوراں دا معاملہ وکھرا، مینوں سجدہ نہیں جائز، لا تسجدوا لی واسجدوا للہ، سجدہ صرف اللہ نوں کرو۔ ماڑا چنگا بھی آندا مینوں ہی آکھو بلے بلے، اپنی حد نہیں رہندا، بھر جاندا غرور نہ، مگر اینی شان دے مالک ہو کے اللہ دے رسول علیہ السلام یہ بھی پسند نہ کیتا کہ جدوں آؤندے مجلس یا جاندے اس وچ جڑا صحابہ بنا کھڑے ہو جاندے سی، آپ نے یہ بھی روکنا کہ میرے لیے کھڑے نہ ہویا کرو، بیٹھے رہو، ورنہ عام دنیا دا بندہ ہوندا نہیں میرے آن تو پہلے ہی صفاں بن لیا کرو۔ اور مجلس دے اندر بھی کوئی اپنے لیے مسند نہیں بنوائی، کوئی گدی نہیں سی جتھے بہندے سی پیراں، عام ہی لباس تے عام ہی بندیاں، آن والا بندہ پوچھدا سی تہاڈے ابن عبد المطلب کون ہے؟
عبد المطلب دا پوتا کہڑا جڑا اللہ دا نبی ہے، پھر لوگ دس دے کہ رسول کریم علیہ السلام کو دین سکھ دے. اینو اللہ تعالیٰ فرماؤندا ہے اللہ دے رسول اٹھ کھڑا ہو اور ربا کا فکبر تے لوگاں دے دماغاں 'چ رب دی بڑائی بٹھا دے، جڑا بھیجا وڈا ہوئی ہے، باقی وڈے ہون دے لائق نہیں. سربری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے بس وہی، باقی بتان ہے آدری. سارے بوتی ہے، اللہ ہی اللہ، اللہ تو بڑا کوئی نہیں، وہ حکومت ہے، اقتدار ہے، وہ جو چیز کرے طے کرے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مریم نے عیسائیوں نے خدا بنا لیا. سورہ مائدہ چ اللہ تعالیٰ نے اتنے جلال اور اتنے جوش نہ بیان فرمایا کہ اللہ اگر چاہے تو مسیح اور ایمان اور جنہیں زمین جنہوں ہلاک کر دے اور انہوں تو بجائے نویں مخلوق لائے. تسی ایک بندے میں تھوڑی بہت شان دینا میرے مقابلے لے آؤں دے، میرے بندے تواڈے سردار ہے، تواڈے نبی ہے، سب ٹھیک ہے، مگر میرے نہ انہوں نے پاسنگ کریا کرو، میں اللہ سب میرے بندے ہیں. ایسے تو کلمہ بھی جڑا سکھایا گیا، اور جس طرح اللہ دے رسول اللہ علیہ وسلم نے ہر 2 رکعت تشہد مکرر کرتا کی پڑھ دے جی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. عبد پہلا کہ میں گواہی دینا کہ رسول اللہ انی شان دے باوجود اللہ دے بندے ہی ہیں، وہ دے غلام ہی ہیں، ساڈے رسول ہے، سارے لیے نبی اور رہبر ہے. ابھی انہوں دے پیروں دی خاک بھی نہیں، سارے لیے انہوں دی پیروں دی خاک بھی اکھاں دا سرما، مگر رب نہ مقابلہ کوئی نہیں، رب دے بندے. اور اس طرح ہی جتھے جتھے اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام دی کوئی شان دا موقع آیا، قرآن مجید تے نظر دو، بجائے اتنے بھی تکبر دیاں گلاں کر دے. آپ دا اپنا کرامات بڑا بڑا چل، اللہ نے اپنے خلیل نو مرتبہ دیتا، حبیب نو دیتا، نہیں. جے قرآن پاک دی گل آئی قرآن کنوں دیتا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، ہم نے اپنے بندے پر اتارا. بندہ کیا؟ معراج دی رات بڑا مرتبہ کہ زمین تو اللہ نے اٹھایا اور آسمان سے لے گیا، سب فرشتے نبی ولی تھلے رہ گئے، سارے تو اگے لنگ گئے. بِتَّ تَرْكَ اعلان نِلْتَ مَنزِلَةً مِّن قَابَ قَوْسَيْنِ لَمْ تُدْرِكْ وَلَمْ تُرَمِي. اللہ دے رسول رات رات تسی اس مرتبے تے پہنچے کہ لم تدرک، نہ کسی نے ملیا، ولم ترمی، اور نہ کوئی فرشتہ نبی ہوتا سوچ ہی سکتا کہ میں نے مرتبہ اینا. مگر اتنے بھی بیان کی ہے سبحان اللہ یسرا بعبدہ، پاک ہے اللہ جن نے اپنے بندے نو سیر کرائی. بندہ اس تو عزت والا کوئی کلمہ ہوں کہ اللہ وہ بیان کر پڑتا میرا بندہ ہونا. اب دیگر عبدہ چیز ہے دیگر ما سراپا انتظار و منتصر، میرا بندہ ہونا ہو رہا عبدہ، اللہ کا بندہ. اللہ کا بندہ جڑا بن گیا تو اگے تو مقام ہی کوئی نہیں، سارے تو اعلیٰ مقام تبدیت تھا. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. اسی طرح بدر دے میدان فتح دیتی سورہ انفال پڑھ لو، اتنے بھی آخیا مَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ. اپنے بندے دے جڑی اسی نصرت رحمت اتاری. پورا قرآن اسی طرح ہی جدوں بھی کوئی اعلیٰ مقام دا ذکر آیا عبد کیا کہ میرا بندہ گمراہ نہ ہو. اور اللہ دے رسول علیہ السلام نے ہدایت فرمائی جدا اسی لحاظ نہیں کرتے، نعت گوبیا میں حد تو بڑھ جاندے ہیں. شریعت کا ڈر ہے نہیں، صاف کہہ دوں خدا خود رسول خدا بن کے آیا. توبہ عقل کرو، خدا خدا اللہ اکبر. اتنے نبی ولی سرچ کو آئے بیٹھے ہے، تسی وہ منانا شروع کر. بندیاں نہ مقابلہ ہوئے ٹھیک ہے، امتی سارے جہان دے ایک پلڑے جون اللہ دے رسول دا مقابلہ نہیں کرتے. فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم منزہ عن شریک فی محاسن. جو شانہ اپنے پیغمبر رب نے دیتی ہیں کوئی آدمی انہوں دا شریک نہیں، کسی دوسرے دا کوئی حصہ نہیں. فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، خوبی حسن پورے دا پورا بغیر تقسیم تو آپ دے اندر ہے. جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر 2-4. ونڈویں آئے آپ سب جمع، مگر یہ باوجود حقیقت کی ہے. بصیری رحمت اللہ فرمایا ہے عیسائی نہ ہو جاؤ، انہوں نے طرح کفر نہ بک جاؤ بے خدا دا بیٹا خدا دے وچوں نکلیا نہیں. فمبلغ العلم فیہ انہ بشر، آندے علم نے جو چھان بین کی نا انسانوں دا علم اتوں تک ہی پہنچتا، ایک پاسے دے بشر منو. فمبلغ العلم انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلہم، اور دوسرے پار یہ منو کہ اللہ دی ساری مخلوق تو اعلیٰ اور بہتر ہے. انسان ہے مگر اللہ نے سب تو اعلیٰ مقام دیتا. اے تھوڑی بہت گل جڑی بیان تھوڑے سامنے ہوئی کی کرنا ہے تو بات یہی کہ خاموشی در سنائے تو حد سنائے تو. اللہ دے رسول تیری شان بیان کرنے دی آخری حد بندہ چپ کر دے تے ساڈے وسوں باہر ہے. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواج امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ
کما صلی تعالی علی ابراہیم انک حمید مجید۔